It is not what is creativity, but where. Distraction is one of the greatest enemies of creativity. This is very important, and this is one reason why our education system is dead wrong. عزم سفر سے پہلے بھی، ختم سفر سے آگے بھی، راہ گزر ہی راہ گزر ہے، راہ گزر سے آگے بھی. Be conscious and sensitive to the journeys in your life, not destinations. I'm glad that we are a part of it. I really enjoyed every second of it. It's always very nice listening Adil Hashmi. آپ میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو آج یہاں پہ اس لیے بھی آئے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں میں یہ تخلیقی صلاحیت کسی طریقے سے منتقل کر سکیں یا اجاگر کر سکیں؟ اور وہ کتنے ساتھی ہیں جو اس لیے آئے ہیں کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تاکہ مجھے کچھ پتہ لگے؟ ٹھیک. ایک مسئلہ یہ بھی ہے دنیا میں بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم کہ ہم لفظوں کے معنی جو ہیں ان تک نہیں پہنچتے اور اوپر بحث کرتے رہتے ہیں اور لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، وہ سیاست پہ ہو یا مذہب پہ ہو یا معیشت پہ ہو، کسی چیز پر بھی ہو. تو کریٹیوٹی یا تخلیق کیا ہے، اس کے اوپر ہم اور آپ ابھی ایک لمحے میں اتفاق کر لیتے ہیں تاکہ پھر جو ساری باتیں ہوں وہ اسی تناظر میں ہوں، نہ کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور جانور ہو اور میرے ذہن میں کچھ اور ہو. ایک کام کرتے ہیں، تخلیق کی یہ تعریف کیسی رہے گی کہ کوئی سی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو کچھ اس طرح سے ملا لیں کہ ایک نئی سی چیز بن جائے. یہ بہت آسان اور بہت بنیادی سی تعریف ہے، اور وہ چیزیں مادی بھی ہو سکتی ہیں اور وہ غیر مادی بھی ہو سکتی ہیں. وہ لفظ بھی ہو سکتے ہیں کہ دو لفظوں کو یا زیادہ لفظوں کو ملا کے کچھ ایسا بنایا جو پہلے نہیں تھا، یا وہ کوئی مادی چیز ہو کہ انڈے کو اور سبزی کو ملا کے آملیٹ بنا لیا. So how about this very basic definition where you mix or add or connect two things or more things and make something new تاکہ بہت ہی آسانی ہمیں ہو جائے. ایک لمحے کے لیے اس سے آگے بھی چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے، دن بھر 20 دفعہ آپ نے آج کل پرسوں گزشتہ ہفتے گزشتہ مہینے یہ لفظ اپنے لبوں سے ایسے ضائع کیا ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ وہاں ہم چلتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آج کھانے پہ یہ کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں، میرا یہ خیال ہے، مجھے ایک خیال آیا. یہ جو لفظ ہے جس کو ہم اور آپ عام طور سے ایسے ضائع کر دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ تخلیق کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے. اس لیے خیال اور تخلیق قریب قریب ہیں. جو خیال لفظ ہے یہ میرے خیال میں شاید کسی اور زبان میں ایسا خوبصورت لفظ نہ ہو، یہ شاید ہو، لیکن جو غالب نے اس کے بارے میں کہا ہے وہ کسی اور زبان میں کسی اتنے بڑے شاعر نے نہیں کہا ہوگا. یہ جو لفظ ہے اس کا ایک تو مطلب ہے کہ مجھے کوئی دھیان آیا اس طرف، لیکن اصل میں خیال کو ذرا کھولیے تو دیکھیے کہ یہ کیسا طلسماتی لفظ ہے. خیال سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی تصور، کوئی خوشبو، کوئی چیز آئی اور آپ کے ذہن کو اس نے چھوا اور اس کی سمت بدل گئی اور وہ کچھ اور بن کے باہر آ گئی چیز. یہ ہے خیال. اور اردو کے اسکالرز ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں خیال لفظ کے لیے، خیال عکس کو بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ جھیل کے اوپر 14ویں کی رات میں دیکھیں کہ چاند کا عکس پڑ رہا ہے تو وہ چاند جیسا تو ہے، چاند کی مانند تو وہ ہے، پر وہ چاند نہیں ہے. یہ بھی خیال کا ایک مطلب ہے. اور غالب نے اسی لیے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، لیکن جو میں نے شعر سنانا ہے وہ دوسرا والا ہے غالب کا. ایک یہ جو شعر ہے اس کی تشریح کے لیے ایک پوری نشست چاہیے، وہ بھی کبھی کریں گے. لیکن دوسرا شعر سنیے غالب کا اسی لفظ کے اوپر، اور وہ یہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال. آدمی جو ہے وہ خیالات کی ایک محشر ہے اس کے اندر. اگلا مصرع بھی اچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. خلوت کہتے ہیں تنہائی کے عالم کو. تو جب تنہا بھی ہوتے ہیں ہم تو اس میں ایک انجمن، ایک محفل سجی ہوتی ہے. کس چیز کی؟ خیالات کی. اور ایک محشر بپا ہے خیالات کا. یہ ایک شعر ہے اردو زبان کے ایک شاعر کا. مجھے نہیں معلوم کہ اس سے بڑی تخلیق ہو سکتی ہے کہ نہیں ادب میں. ایک کام کرتے ہیں، اس کریٹیوٹی کی بلا کو سمجھنے کے لیے سوال یہ نہیں ہے کہ کریٹیوٹی کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کریٹیوٹی کہاں ہے. اٹ از ناٹ واٹ از کریٹیوٹی بٹ ویئر از اٹ. آپ میرا ساتھ دیں،
جن ساتھیوں کا جو سیدھا بازو ہے وہ اکڑا نہیں ہوا, ذرا اس کو اٹھا کے دکھائیں کس کا بازو کام کرتا ہے. یہ ویری گڈ, یعنی کہ آپ کے ساتھ ابھی ہاتھ نہیں ہوا زندگی میں, ہو جائے گا کچھ عرصے. بایاں ہاتھ بھی چیک کرائیں, بایاں بھی کام کرتا ہے. ویری گڈ ویری گڈ. آپ کے دائیں جو بھی بیٹھا ہے اس سے مخاطب ہو کہ اگر یہ کہیں کیا حال ہے جی, ذرا کہیں ویری گڈ, یعنی کہ آپ کا جو گلا ہے وہ آپ کی بات مانتا ہے اور آپ کے کان بھی کام کر رہے ہیں. اب بائیں والے سے کہیں جناب ادھر کیسے, ویری گڈ. آپ نے ابھی یہ کیا کہ آپ کے جو برین پاور ہے, جو شعور ہے, اس میں آپ نے کسی وجہ سے آپ نے اس کو ایک ہدایت دی اور برین نے باڈی کے ذریعے وہ ہدایت پوری کی. بازو اوپر گیا, گردن یہاں گئی, آواز آئی, جو آپ نے کہنا تھا وہ کہا اس کو, یہ آپ نے کیا. اب ایک سطح اور اوپر لے کر جاتے ہیں اس کو, دیکھتے ہیں یہ کون کر پاتا ہے. جب میں کہوں 1 2 3 تو صرف 5 سیکنڈ کے لیے اپنے دل کی دھڑکن روک لیجئے گا. 1 2 3. کس نے روکی ہے اور رک گئی وہ؟ ذرا 1122 کال کر دیں, ان سے کہیں ذرا زیادہ گاڑیاں چاہیے ادھر. اب ایک اور کام کریں, آپ لوگ جو اس طرف سٹیج کی طرف دیکھ رہے ہیں, آنکھیں کھلی رکھیں, لیکن اپنے دماغ سے کہیں کہ جو کچھ بھی آگے ہے وہ نظر نہ آئے. کھلی رکھنے کے باوجود کس کس کو نظر نہیں آ رہا؟ سب کو آ رہا ہے. اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ہی کے ذہن کا, یہ دماغ کا حصہ ہیں, آپ کا دماغ ہی انہیں کنٹرول کرتا ہے. دل کی دھڑکن ہے, ویژن ہے, اور بہت سارا کچھ ہے, لیکن ان پہ آپ کا شعوری کنٹرول نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ بھئی میرا ہی ذہن ہے, میرا ہی جسم ہے, میرا ہی دل ہے, میری ہی آنکھیں ہیں, تو میری بات کیوں نہیں سن رہا میرا ذہن؟ اس کو میں نے کہا کہ دل کی دھڑکن روک دو 5 سیکنڈ, خیر ہے. اس نے نہیں. میں نے اس سے کہا کہ ہاں بھی آنکھوں کے پردے کے آگے جو کچھ ہے یہ دکھائی مت دے, آنکھیں کھلی رہیں, پر اس نے میری بات نہیں سنی. اگر اپنے ذہن سے کہیں کہ بھئی دیکھو اگلے 2 ہفتے گرمی بہت ہے, میرے بال لمبے مت کرو, تو کیا وہ رک جائیں گے بال اگنا؟ اگر آپ ذہن سے کہیں کہ ناخن لمبے مت کرو بھی, اگلے 2 ہفتے گرمی بہت زیادہ ہے, مجھے کاٹنے پڑتے ہیں, تو کیا آپ کے ناخن جو اگنا ہے وہ بند ہو جائیں گے؟ ذہن آپ کی بات نہیں سنے گا. یہ کیا جادو ہے؟ پہلے تو یہ تفریق ہم نے ابھی دیکھی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی گرفت میں ہیں, ابھی ہم نے دیکھا, اور کچھ چیزیں گرفت سے بالکل باہر ہیں, گو کہ وہ آپ ہی کی ہیں, آپ ہی کے جسم کا, آپ ہی کے ذہن کا حصہ ہے. وہی ذہن ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے, وہی ان چیزوں کو بھی, پر ادھر میری بات نہیں سنتا ہو. یہ جو پہلا حصہ ہم نے دیکھا تھا, یہ ہمارا شعوری دماغ ہے جو بات مان لیتا ہے ہماری. ہاتھ اوپر کرو, یہاں سے چل کر وہاں جاؤ, کل اتنے بجے وہاں پہنچو, اماں کو سلام کرو, کھانا پکاؤ, اپنی دوستوں کے سامنے ساس کی برائی زیادہ مت کرو, اپنے شوہر کے سامنے ایک بناوٹی خوشی رکھو چہرے کے اوپر, وغیرہ وغیرہ. اس پہ صرف خواتین مسکرائی ہیں اور کھسیانی سی مسکرائی ہیں. یہ جو تصویر ہے جس میں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہے, آپ تصور کریں کہ آپ ایک راستے پر کھڑے ہیں اور ایسی ایک سڑک ہے اور کہیں دھندلے سے آپ کو سنگ میل بھی دکھ رہے ہیں کہ یہاں سے 100 گز کے فاصلے پہ فلاں ہے, یہاں سے وہاں ہے, پیچھے یہ ہے, دائیں بائیں یہ کچھ ہے. یہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہے, آپ کا شعور ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ صبح 9 بجے وہاں پہنچنا ہے, 11 بجے پھپھی آ رہی ہیں, 2 بجے انڈے لے کر آنے ہیں, رات کو محمود بھائی نے کی طرف کھانا ہے, کپڑے ابھی تک استری نہیں ہوئے, شام کو جو نوجوان ہے ورزش کرنی ہے, جم جانا ہے, چھپ کر گھر سے باہر جا کر ایک سگریٹ پینا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ کانشیس مائنڈ ہے جو آپ کی ہر بات سنتا ہے اور آپ اس سے عمل پیرا اس پہ کروا سکتے ہیں. ایک مائنڈ آپ کا اور ہے, ہم نے ابھی دیکھا, جو بات نہیں سنتا, اس کا اپنا ہی ایک ذہن ہے, وہ کچھ قیدی نمبر 804 کی طرح ہے کہ اس کا اپنا ہی ایک ذہن ہے, وہ کسی کی نہیں سنتا. وہ آپ کا لاشعور ہے, اٹ از یور سب کانشیس مائنڈ, جو کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کا رستہ ذرا سا تو چلتا ہے, پھر کہیں ایک جنگل میں جا کے پگڈنڈی گم ہو جاتی ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ رستہ کتنا لمبا ہے, یہ کتنا ٹیڑھا, کتنا ترچھا ہے, یہ کہاں جائے گا, یہ اگلے کچھ گز, کچھ ہفتوں, کچھ مہینوں, کچھ دنوں, کچھ میلوں کے بعد آگے کیا آ جائے گا, آگے پہاڑ ہیں کہ ندی نالے ہیں, آگے ہے کیا. یہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے. بہت چھوٹی سی ہم نے مثالیں دیکھی اس وقت کہ میں دل کی دھڑکن روک دوں یا نظر مجھے نہ آئے
یا ناخن نہ اگیں. لیکن یہ ایسا ہے نہیں, اس سے بہت زیادہ کچھ ہے آپ کے اس سب کانشیس مائنڈ میں. یہ تصور کر لیجئے, جو پانی سے اوپر کا حصہ ہے یہ آپ کا شعور ہے, کنٹرول میں ہے, دیکھتے ہیں, جاگ سکتے ہیں, کام کرتے ہیں, اے آئی پہ کام کریں گے, شام کو نیٹ فلکس دیکھیں گے, روزی روٹی کمائیں گے, پڑھائی کریں گے, نمبر لیں گے, نمبر کم لیں گے, اماں سے ڈانٹ کھائیں گے. یہ سب کچھ شعوری مائنڈ کر رہا ہے. لیکن دیکھیے کہ آئس برگ جو ہے یہ کتنا نیچے تک جاتا ہے, جہاں تک ہماری شعوری رسائی نہیں ہے. اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اس میں کیا کچھ ہے وہ ابھی ہم کچھ تلاش کرتے ہیں. لیکن یہ جان لیجئے یہ سب کچھ آپ کے اندر ہی ہے, یہ سب آپ کے اندر ہے اور موجود ہے, صرف ہاتھ نہیں پڑتا اس تک. یہاں پر بے شمار کریٹیوٹی ہے, بے شمار, اور بھی بہت کچھ ہے لیکن کریٹیوٹی بے شمار ہے. تو اب آپ پوچھیں گے, یا میں پوچھتا ضرور, کہ بھائی اگر میرے اندر ہی ہے لیکن میری رسائی ہی نہیں ہے وہاں تک, تو پھر وہ میرے کس کام کی ہے, میں وہاں تک کیسے پہنچوں؟ قطع نظر اس بات سے کہ مجھے کس چیز کے لیے چاہیے کریٹیوٹی. مجھے ایک مضمون لکھنا ہے, مجھے کپڑے بنانے ہیں سردیوں کے. اس دفعہ میں نے ایک سویٹر اپنے بیٹے کے لیے اس سال بننا ہے, میں نے ایک نئی ڈش بنانی ہے, میں نے اے آئی کا پروگرام ایک نیا بنانا ہے, میں نے سرجری ایک نئے طریقے سے کرنی ہے, میں نے گھر میں کا ایک کمرہ ہے یار وہ کچھ بوسیدہ ہو گیا ہے, اس میں ضرورت ہے کہ کچھ کیا جائے اس کو. تو کیا کیا جائے, کون سے رنگ لگائیں, کون سا رکھیں یہاں فرنیچر, کیا کیا جائے؟ یہ سارے کے سارے سوالات جو ہیں یہ سب کانشیس کے اندر ہیں. کتنے ساتھی یہاں پہ ایسے ہیں موجود جنہوں نے یہ اصطلاح سنی ہے, یا ان کے باس نے یا کسی دوست نے ان سے کہا ہوگا, یا ویسے سنی ہے, تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. یہ بڑی آج کل ایک کامن اصطلاح چل رہی ہے, تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. صرف 30 سیکنڈ اس کے اوپر دلچسپ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ میں دکھانے لگا ہوں آپ کو 10 سیکنڈ لگیں گے. یہ 1950 کی دہائی میں نفسیات دانوں نے کیا تھا اور حیران ہوئے, وہ کہہ رہے یہ ایسے کرتے ہیں لوگ, ارے. تو وہاں سے اصطلاح بنی تھی تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. انہوں نے ایسے یہ 9 نقطے لگائے اور انہوں نے ہر کسی سے کہا کہ یہ قلم لے کر تو 4 لکیروں لگاؤ, 4 لکیریں بغیر قلم اٹھائے, اور سارے کے سارے نقطے ہیں وہ جڑ جائیں. تو بہت سو نے کوشش کی, میں نے بھی کوشش کی. تو میں نے پہلے تو ایسے بنایا 1 2 3 4, تو پتہ لگا نہیں ایک نقطہ رہ گیا. میں نے کہا اچھا ایکسپیریمنٹ اور کرتے ہیں اس کو. میں نے یوں کر دیا 1 2 3 اور ڈائگنل, ایسے بھی نہیں, ایک نقطہ رہ گیا اس سے. اچھا ایک اور کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں 1 2 3 4, اب نیچے کا نقطہ رہ گیا. اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا جو سلوشن ہے میری بہن کو پتہ ہے, اس نے ابھی بھی گوگل سے دیکھا, یہ پہلے دیکھا ہوگا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ جب یہ نقطے ہوتے ہیں ان کو ایک ڈبہ سمجھتے ہیں, تو اس ڈبے سے باہر جانے کے اوپر کوئی ممانعت تو نہیں ہے. تو اگر آپ ڈبے سے باہر چلے جائیں تو آپ آرام سے جوڑ لیں گے ان کو. پھر میں نے کوشش کی, ایک میں نے نیا, تو یہ میں نے بھی جوڑا. پھر یہ جو 9 نقطے ہیں, اور ذہن کہتا ہے کہ اچھا ان سے باہر نہیں جانا, حالانکہ کسی نے آپ سے نہیں کہا اس سے باہر نہیں جانا, یہ آپ نے اپنے اوپر حدود قائم کر دی. سو دس از اے باکس دیٹ وی ہیو کنفائنڈ آور سیلوز انٹو. یہ باکس اصل میں ہے کیا؟ یہ ہے یہ باکس. اور آپ میں سے جو ایسے محترم ساتھی اپنے بچوں کے لیے بالخصوص یہاں آئے ہیں یا خود اپنے لیے آئے ہیں, وہ یہ جان لیں یہ جو گلاس باکس میں ہم رہتے ہیں, ہمارے بچے بالخصوص رہتے ہیں, یہ کیا ہے یہ باکس کہ یو شوڈ تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. بچوں کو آج تک اور آپ کو بھی جس بات پہ ڈانٹ پڑی ہے وہ ایک دیوار کھڑی ہو گئی وہاں پہ شیشے کی کہ اس سے آگے نہیں جانا. ہمارے بچپن میں تھا کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا, تو وہ ایک دیوار تھی. آج بھی دل گھبراتا ہے مغرب کے بعد باہر جانے کو. پھر خیال آتا ہے دادی کا انتقال ہوئے تو 40 برس ہو گئے, اب کون ڈانٹے گا ہمیں, اب تو کوئی بھی نہیں ڈانٹے گا. سو دیٹس ہاؤ وی میک والز آؤٹ سائڈ آور سیلوز. جو زبان ہم سنتے ہیں, جن لوگوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو ٹی وی کے پروگرامز دیکھتے ہیں, جس طرح کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, جس طرح کی اوٹ پٹانگ اداکاری دیکھتے ہیں ہم, یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے آس پاس ایک ڈبہ بنا دیتا ہے. اٹ فارمز والز ان آور ہیڈز. ہم وہی زبان بولتے ہیں, ہم اس طرح کا ہی مزاح دہراتے ہیں,
ہم اس طرح ہی کے کپڑے پہنتے ہیں, ہم اسی طرح کی کریٹیو چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اب کے بچوں کے ساتھ بالخصوص ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, یا آپ میں سے بہت سوں کے ساتھ, کہ بہترین جگہ ہے اگر آپ نے بچوں کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اسے قتل کرنا ہے تو ان کو اسکول بھیج دیں, صبح 7:30 سے دوپہر 2:30 بجے تک. It is the best place to kill children's creativity. Why am I saying that? Because schools کیا کرتے ہیں, والدین بھی وہی کرتے ہیں کہ دیواریں کھینچتے رہتے ہیں بچوں کے آس پاس. اردو کی کلاس میں اردو ہی پڑھنی ہے, بولنا نہیں ہے, ساتھ والے سے بات نہیں کرنی, جس طرح لکھائی ہے بالکل ایسی ہی لکھائی کرنی ہے. میری اماں جو ہیں وہ بائیں ہاتھ سے لکھتی ہیں, she's a lefty, not a leftist, a lefty. گڈ, اچھا ہوا کچھ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. تو جب وہ چھوٹی عمر کی تھیں تو ظاہر ہے اب تو ایسے نہیں ہوتا, تو ان کے اسکول کی جو استانیاں تھیں وہ ان کا بایاں ہاتھ پیچھے باندھ دیا کرتی تھیں کیونکہ دائیں ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے. تو وہ ظاہر ہے ان سے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھا جاتا تھا. تو کیسے ٹرومیٹک طریقے سے وہ اسکول انہوں نے پاس کیا, پھر جب اسکول پاس ہو گیا تو پھر دوبارہ وہ آج بھی وہ بائیں ہاتھ سے لکھتی ہیں. سو دس از واٹ اسکولز ڈو. اس لیے اب ایک بہت بڑی تحریک, بہت بڑی تو نہیں لیکن ایک تحریک چل رہی ہے عمرہ کے بچوں کی, کہ جس میں وہ پروجیکٹ اورینٹڈ اسکولز کھولتے ہیں. وہ ایک اور بحث ہے. دس از واٹ اسکولز ڈو. اسکولز کل کریٹیوٹی, ناٹ کانشیسلی, وہ کوئی جان بوجھ کر یہ نہیں کرتے. اسکولوں کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو وہ تخلیقی صلاحیت فراہم کریں. یہ انہوں نے کہیں نہیں لکھا ہوا, ان کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہے. آپ کے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو آپ ان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ بچے یہاں سے کچھ تخلیقی چیز سیکھ کر آئیں گے. آپ میں سے غالباً بہت سے ساتھی یہ نہیں چاہتے. خواہش تو ضرور کر سکتے ہوں گے لیکن چاہتے نہیں. چاہتے یہی ہیں, ہاں اے لیولز میں 4 اسٹار, او لیولز میں 11 A+, انگریزی زبان میں اے, میتھس میں A+ وغیرہ وغیرہ. سو دس از اے گریٹ ڈس سروس دیٹ وی ڈو ٹو آور چلڈرن, گریٹ ڈس سروس. اس ملک میں کریٹیوٹی بالعموم کے کم ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو ہم نے نشاندہی نہیں کی کہ وہ تخلیقی باؤنڈری کہاں کہاں ہے, اور دوسرے جنہوں نے نشاندہی کی اس کی, انہوں نے کوئی زور سے یا سمجھداری سے اس کو توڑنے کی کوشش بھی نہیں کی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ by and large we don't see creativity flourishing in this country. by and large, کہیں پاکٹس میں ہوگی لیکن زیادہ نہیں ہے. پھر ایک اور بیماری اس ملک میں آ گئی, اور وہ یہ آ گئی, یہ میرا بیٹا ہے اور یہ مجھے ویڈیو مل گئی, اس کی عمر شاید 5-6 برس ہوگی اس وقت. مجھے یہ ویڈیو اچانک مل گئی, میں نے اس سے اجازت لی کہ میں دکھا دوں, 15-20 سیکنڈ کی ہے. یہ ایک جراب, ایک کوکا کولا کی 1/2 لیٹر بوتل آدھی, اور ایک لیمن میکس کے کچھ قطروں کے ساتھ ببل ڈسپینسنگ مشین بنا رہا ہے. یہ ببل ڈسپینسر ہے. ببل ڈسپینسر, اچھا بناؤ ببلز. What the hell? یہ کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے سوک لیا, کوک کی بوتل کاٹ دی اوپر سے, پھر میں نے یہ ڈش سوپ بنایا ادھر. اوکے, یہ سیکھا کیسے ہے؟ بچہ ہے, وہ بھی 2000, وہ بھی میری ایج کا ہے, لیکن وہ 2006 میں پیدا ہوا. نکالو اس میں سے بوتل, ذرا دکھاؤ اس کے اندر کیا ہے. What? That's it? سوک ہے. That's genius, man. Give me 5. Ow! اب یہ ہے, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں بیٹھا ہوا. میں نے اور میری بیگم نے بہت ہی کم اچھے کام کیے بچوں کے ساتھ. ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ تخلیقی صلاحیت, یہ کچن میں جہاں پہ عام طور سے بچوں کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, ہمارا ایسا کچن نہیں ہے, بلکہ پورا گھر ہی ایسا نہیں ہے, جو مرضی دل میں آئے وہ کرو, تو آگے بڑھو. اب بچوں کے ساتھ کرنا کیا ہے, یہ بہت دلچسپ 2-3 چیزیں ہیں, اور اپنے ساتھ بھی. ایک بات, مجھے کوئی 8-10 سال پہلے دل کا مسئلہ ہوا. شاعرانہ طور پہ نہیں کہہ رہا, وہ مسئلہ پرانا ہے, طبی طور پر کہہ رہا ہوں.
تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا جی یہ فلاں فلاں جو کچھ بھی ہے اپنی ڈائٹ ٹھیک کر لیں آپ. میں ایسا شخص ہوں کہ جو کسی ڈائٹیشین کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے خود اچھی طرح پورا لٹریچر کھنگال لیتا ہوں خود. تو میں نے کہا اچھا ڈائٹ پہ میری توجہ نہیں تھی, پڑھنا چاہیے کہ ڈائٹ کیا ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. ساری کتابیں کھنگالنے کے بعد, ساری دنیا کے مینیوز اور ڈائٹس پڑھنے کے بعد, ایک جملے میں دنیا کی بہترین ڈائٹ کا فارمولہ میرے ہاتھ آیا, اور وہ یہ ہے دادی اماں جو جو کچھ کہتی تھیں کھایا کرو, وہ کھانا چاہیے, جس جس چیز سے وہ منع کرتی تھیں وہ صحیح کہتی تھیں. یہ ہے صحیح ڈائٹ کا فارمولا. وہ کہیں گی کہ فروٹ کھاؤ, فروٹ کھا لو. وہ کہیں گی کہ دالیں کھاؤ, دالیں کھا لو. وہ کہیں گی آئس کریم اور چپس مت کھاؤ, بالکل صحیح کہتی تھی وہ. سو مجھے خیال آیا کہ دیکھنا چاہیے کہ اندر گھس کے کہ کیا چیز ہے. پھر مجھے ایک اور دلچسپ بات ذہن میں آئی, جو کچھ ہم بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اچھی ہو, ان میں کانفیڈنس ہو, گفتگو اچھی کرتے ہوں, کپڑے اچھے پہنتے ہوں, تمیزدار ہوں, بڑوں کو سلام کرتے ہوں, صحت مند ہوں, کھیلتے کودتے ہوں وغیرہ وغیرہ, یہ سارا کچھ ہمارے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, صرف بچوں پہ اطلاق تو نہیں ہوتا اس کا. سو اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو ود یور کڈس سو دیٹ دے آر مور کریٹو آلسو اپلائز ٹو یو. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کیا جائے ایسی کوئی چیز, اور یہ بے شمار چیزیں ہیں جن میں گھر میں یا اسکول میں یا گھر کے باہر بھی ایک ایسی فضا بن جائے کہ جہاں پہ تخلیقی صلاحیت کچھ زیادہ ہو. فرسٹ اینڈ فورموسٹ وچ از گیو یور چلڈرن اے سیف انوائرمنٹ, ایک محفوظ ماحول. لیکن ایسے نہیں, محفوظ سے میری کیا مراد ہے اور ماحول سے کیا مراد ہے. محفوظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ, یہ بالکل میری اس سے مراد نہیں ہے. محفوظ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام بچے کر رہے ہوں, اور بچے بڑے بھی ہو سکتے ہیں, 3 سال سے لے کے تو 103 سال تک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچے ہی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. واٹ از اے سیف انوائرمنٹ فار دا کڈس ریگارڈنگ کریٹیوٹی؟ محفوظ ماحول وہ ہے بچوں کے لیے جہاں پہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ پینٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, وہ پانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہ AI کی کوئی چیز کوڈنگ کر رہے ہیں, وہ مکینوں کے ساتھ کوئی چیز بنا رہے ہیں, وہ بجلی کے ساتھ کچھ کھیل رہے ہیں, وہ کچھ بھی کر رہے ہیں. ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے اوپر تنقید نہیں ہوگی, ہمیں روکا نہیں جائے گا, ہمارا مذاق نہیں اڑایا جائے گا, ہماری حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی, ہمیں ٹوکا نہیں جائے گا, ہمیں ڈانٹا ڈپٹا نہیں جائے گا. دس از اے سیف انوائرمنٹ فار کریٹیوٹی. جو برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں عام طور سے اداروں میں یا کمپنیز میں, آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے اس میں حصہ لیا ہوگا. میں ایک زمانے میں لیا کرتا تھا, اب نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ برین اسٹارمنگ کا صرف ایک ہی اصول ہے, اور الحمدللہ وہی اصول اس ملک میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور وہ اصول یہ ہے کہ جب لوگ بیٹھے ہوں اور کسی مسئلے کے اوپر برین اسٹارمنگ ہو رہی ہو, تو اس کا اصول یہ ہے کہ ہر شخص کوئی بھی آئیڈیا دے سکتا ہے, اور شرط یہ ہے کہ اس کی تنقید نہیں کی جائے گی اس وقت. جب سارے آئیڈیاز میز پر آ جائیں گے, اس کے بعد ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ کون سا پروسیس آف ایلیمینیشن سے نکال دیں, کون سا رکھ لیں. اس وقت نہیں ہوگی تنقید, سو دیٹ پیپل فیل سیکیور coming up with stupid ideas, with wild ideas, with crazy ideas, with ideas outside the box. اگر اس وقت ہی تنقید کر دیں گے یا اس کو یوں دیکھیں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے تو آئیڈیاز رک جائیں گے. یہ ہے سیف انوائرمنٹ فار کریٹیوٹی. ایک اور بھی خوبی ہے اس انوائرمنٹ میں, اٹ مسٹ بی ڈیوائڈ آف ڈسٹریکشنز. آج سے 50 سال پہلے جو یا 20 سال پہلے جو ڈسٹریکشنز اب ہیں ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے بیڈ رومز میں, ہمارے بستروں میں, ہمارے ہاتھوں میں, یہ آج سے 20 برس پہلے نہیں تھی, اب یہ ہیں. ڈسٹریکشن از ون آف دا گریٹسٹ اینیمیز آف کریٹیوٹی, گریٹسٹ اینیمیز. اگر آپ نے اب تک اسکرین ٹائم کی جو انٹرپشن ہوتی ہے اس کے جو اثرات ہیں ذہن پہ وہ نہیں پڑھے تو وہ پڑھ لیجئے گا. اس پہ بھی کبھی ہم سیشن ضرور کریں گے, مجھے خیال آیا. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں جس میں توجہ چاہیے, انڈا ابال رہے ہیں, ای میل لکھ رہے ہیں کسی کو, آج دل کیا کچھ پڑھنا چاہیے تو کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, آج جوتے پالش کرنے جو میں نے کی اپنے, آج آرام سے آج جوتے پالش کرتے ہیں.
اس کام کے بیچ میں جیسے ہی انٹرپشن ہو جائے گی, کوئی مخل ہوگی کوئی چیز, اب آپ کو وہ لیول آف کانسنٹریشن لانے کے لیے 21 منٹ اور چاہیے. 21 منٹ سے پہلے آپ کی توجہ وہاں پہ نہیں پہنچ پائے گی. میں نہیں جانتا, بہت زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں پاکستان میں جو 21 منٹ تک توجہ دیں کسی چیز کے اوپر, کیونکہ 21 سیکنڈ کے اوپر دل دھڑکے گا کہ میں دیکھوں ٹک ٹاک پہ کوئی نئی ویڈیو تو نہیں آئی, وہ قیدی ریلیز ہوا کہ نہیں اب تک, گانا کون سا آیا ہے نیا سجل علی کا, کوئی بھی نہیں آیا, اچھا چلو اب میں کام کر لیتی ہوں. اینڈ دیٹس دا گریٹسٹ اینیمی آف کریٹیوٹی. سو یہ جو اسپیس کریٹ کریں, ضرور کریٹ کریں, اس میں یہ محفوظ ہو, ان کا جو دل کرتا ہے وہ کریں, کھیلیں کودیں گریں چوٹ لگائیں کوئی بات نہیں, صحیح کہتا ہے صرف خلاف توقع, داغ واقعی اچھے ہوتے ہیں. فیض صاحب کا مصرع بھی ایک اچھا ہے اس کے اوپر, ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. میرے دل کے اندر ہر داغ موجود ہے زندگی کا, صرف ندامت کا داغ نہیں ہے. سو ان کو ایک تو اپنے آپ کو بھی سیف سپیس دیں. میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ میرا جی چاہا, یہ میں نے آج دوپہر کی تصویر کھینچی, یہ میری سیف سپیس ہے. اس میز پہ بیٹھ کے میں کتابیں پڑھتا ہوں, میں شاعری پڑھتا ہوں, میں شاعری کرتا ہوں, میں مضامین لکھتا ہوں, میں سوچتا ہوں, میں حساب کتاب کرتا ہوں, اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز سوچ لوں, کچھ بھی لکھ لوں, کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے. کوئی میرے کندھے کے اوپر سے دیکھ کر مجھے یہ نہیں کہے گا خبردار جو یہ کیا, خبردار جو یہ کیا. میں جو کچھ یہاں کروں گا اس کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے آدھی چیزیں وہ ڈسٹ بن رکھا ہوا نیچے وہیں چلی جاتی ہیں. دس از مائی سیف اسپیس. یہاں پہ لیپ ٹاپ بھی الاؤڈ نہیں ہے اپنے آپ کو, اور فون بھی الاؤڈ نہیں ہے اپنے آپ کو. یہ ہے میری سیف اسپیس, اینڈ آئی لو سٹنگ دیئر. ایک باریک چیز, کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہاں ایسے ساتھی ہیں جو باریک بات سمجھتے ہیں, یہ جو محفوظ ماحول ہے اس کو کوئی مادی جگہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کمرہ مختص کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. یہ رشتہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے احتمال یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میرا جو بیٹا ہے وہ مجھ سے کر لیتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ باتیں محفوظ ہیں, ابا سے یہ باتیں ہو سکتی ہیں, میں وہ باتیں اپنے ابا سے نہیں کر سکتا. دس از ویری امپورٹنٹ. ایک تو اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو اسپیس دیں وے یو کین بی کریٹو, اور دوسرے اگر بچے شامل ہیں اس میں یا یار دوست, وہاں پہ بھی اسپیس دیں. ایک کام یہ ہے محفوظ اسپیس. ایک اور بھی چیز ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, اینڈ دس از ون ریزن وائی آر ایجوکیشن سسٹم از ڈیڈ رانگ. اور دنیا جہاں کی تحقیقات آپ کو یہ بتا دیں گی, اور وہ یہ ہے کہ بچے اور آپ خود بھی جب بھی کچھ کرنے چلیں, ایک سویٹر بننے چلیں یا ایک نئی ریسیپی سے بریانی پکانی ہے, آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حلیم ایک نیا ڈیزائن آیا, اس سے میں حلیم پکاؤں گی آج, ہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک فرنیچر کا پیس لینا ہے اس کونے کے لیے, دیکھتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, آج تکونا لیں گے, آج چوکور نہیں لیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. Always remember to praise and celebrate the effort more than the outcome. Outcome کو بھی celebrate کر لیں, لیکن you will do a great disservice to your children in particular and to yourself if you reward and praise the outcome and not the effort. اس لیے ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا جو ہے وہ وہاں پر ہے, اور بھی وجوہات ہیں, کہ قطع نظر اس بات سے کہ بچے کے نمبر کیسے آئے ہیں, ہمیں اس سے کوئی عمل دخل نہیں. وہ پڑھ کر آئے ہیں, دیکھ کر آئے ہیں, جیسے بھی نمبر آ گئے, واہ واہ واہ, یہ لو سونے کا تمغہ تمہارا ہوا. اور وہ جو عمل ہے جس میں اس نے سیکھنا ہے, ڈسپلن, کنسسٹنسی, پریکٹس, اسٹرگل, اس سے وہ گزرے نہ گزرے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. میچ جیتنا چاہیے, ایج لگے, مڈل ہو, کچھ بھی ہو. اس لیے اس ملک کی کرکٹ ٹیم کا بھی یہ حال ہے, کیونکہ مصباح الحق اتنا بڑا ہیرو نہیں ہے جتنے بڑے اور ہیروز ہیں جو ڈنڈے گھماتے ہیں. سو مصباح الحق از ایکچولی شوڈ ہیو بین اے گریٹر ہیرو دین مینی ادر ہیروز بیکاز آف دا کنسسٹنسی. یہ جو کام ہے ڈوپامین کی ایک ریسرچ ہے, بے شمار ہیں. جب آپ نے اپنے آپ کو یا اپنے ماتحت کوئی لوگ ہیں ان کو یا اپنے بچوں کو ریوارڈ کیا اس چیز کے ختم ہونے کے اوپر کہ تم نے بہت اچھا فلاں کر دیا ہے, اب اگلی دفعہ وہ فلاں ایسا نہیں کریں گے. اگر آپ نے ان کے ایفرٹ کو ریوارڈ کیا اور انکریج کیا تو وہ آئندہ دوبارہ وہ کریں گے ایفرٹ. اینڈ آف کورس
جو اینڈ رزلٹ ہے وہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے. دیٹس اے چیری آن دا کیک, ناٹ دا کیک. So the cake for creativity is actually the effort they put in. کہ بھائی بڑا اچھا بھاگے ہو تم 15 منٹ تک, well done, واہ تم نے کیا اچھے رنگ ایسے پھیلا دیے ہیں اس کے اوپر, کیا بنایا, اچھا یہ بنایا تم نے, واہ پتہ نہیں کیا بنایا بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ. That's how you encourage creativity. یہ بہت سارا لٹریچر ہے جو ساتھی ہمارے واٹس ایپ گروپ پر ہیں, میں اپنی ٹیم سے کہوں گا اس پہ شیئر کر دیں گے. یہ بہت ساری بڑے دلچسپی آرٹیکلز ہیں اور ہر ایک میں 10 12 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ کریٹیوٹی کو بڑھایا کیسے جائے. تو وہ پڑھ لیجئے گا آپ, کوئی حرج نہیں. لیکن چونکہ یہ قائد کے 14 نکات نہیں ہیں اور یہ امتحان میں نہیں آنے, تو ان کو زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سی ایک چیز لے لیجئے, وہ چیز ہوگی جو آپ کو انٹیوٹیولی پہلے ہی معلوم ہے. مثال کے طور پہ وقت مختص کریں اس کام کے لیے, یہ خود سے نہیں ہو جائے گا. ہمارے بزرگ اور ان سے میری بہت دوستی اور بے تکلفی بھی ہے, بہت محبت بھی ہے, مستنصر حسین تارڑ صاحب 1970 کی دہائی سے لے کے کچھ عرصے پہلے تک شام کو جب 7 بجتے ہیں تو دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے, تارڑ صاحب اپنا کاغذ قلم اٹھا کے اپنی لائبریری میں ہوں گے اور وہ کچھ لکھیں گے. تارڑ صاحب کی یہ بات سنانے سے پہلے میں نے ان سے کنفرم کی یہ بات, اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ ہاں 50 برس تک بلا ناغہ میں شام کو 7 سے رات 11 ساڑھے 11 تک 4 ساڑھے 4 گھنٹے روز لکھا کرتا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تارڑ صاحب روز شام کو 4 گھنٹے لکھنا اکتا نہیں جاتے تھے؟ کہنے لگے میں ہر روز شام کا انتظار کیا کرتا تھا ایسے جیسے کوئی محبوب سے ملنے جانا ہو. یہ ہے کریٹیوٹی کے لیے ڈسپلن اور کنسسٹنسی. عزم سفر سے پہلے بھی, ختم سفر سے آگے بھی, راہ گزر ہی راہ گزر ہے, راہ گزر سے آگے بھی. آپ کے ہمارے وجود سے پہلے بھی سفر تھا تخلیقیت کا, اور آپ کے ہمارے چلے جانے کے بعد بھی وہ سفر رہے گا, اس پہ لوگ آتے رہیں گے. تو یہ کوئی منزل نہیں ہے. تو بچوں کے ساتھ بھی لیکن اپنے ساتھ بھی یہ سفر میں رہیں. زندگی بھی تو چلتی ہی رہتی ہے, وہ کوئی منزل تو نہیں ہے. محبت کو منزل تھوڑا ہی ہے, رشتوں کی کوئی منزل تھوڑا ہی ہوتی ہے, وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے جو کسی ایک کے چلے جانے کے بعد پھر وہ ختم ہوتا ہے, پھر وہ ایک اور طرح کا شروع ہو جاتا ہے. سو بی کانشیس اینڈ سینسٹیو ٹو دا جرنیز ان یور لائف, ناٹ ڈیسٹینیشنز. Destinations is a master's degree, is an inter degree, is a diploma, is a weekend. That's a destination. But creativity and art and love and warmth and politics and religion and good deeds, they're journeys, they're not destinations. کوئی ساتھی یہاں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے یا کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے, وہ میرا بھائی ایک بیٹھا ہے پیچھے, اور پھر وہ میری بہن پیاری سی. جو آپ نے بات کی کہ اصل کریٹیوٹی جو کانشیس سے سب کانشیس پہ ڈائیو کرنا ہے وہ کیا ہے, اور ہم کیسے ڈائیو کریں, اور ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ ہم اس پہ ڈائیو ہو گئے, اور آپ ہمارے اندر جو کریٹیوٹی ہے وہ نیکسٹ لیول پہ, وہ عام لوگوں سے اور باقی جو ہماری عام زندگی ہے اس سے الگ ہے, اور ہم کریٹیو بن چکے. بہت اچھا سوال ہے. وہ جو کریٹیوٹی ہے جو لاشعور سے آتی ہے وہ نہاتے ہوئے آتی ہے. یہ بہت سے لوگ کھسیانی ہنسے ہیں, ان سب کے ساتھ ایسے ہی ہے, آپ واحد نہیں ہیں. ارشمیدس کو بھی وہیں آئی تھی, آرکمیڈیز کو بھی باتھ ٹب میں نہاتے ہوئے. وی ڈونٹ نو ویئر اٹ کمز فرام, جس کو جو شاعر حضرات ہیں یا آرٹسٹ ہیں وہ آمد کہتے ہیں. کسی کو رات کو ہوتی ہے, کسی کو صبح ہوتی ہے, کسی کو سوتے ہوئے ہوتی ہے. اف یو لیو ان اٹ, مثال کے طور پہ آپ تصور کرنے کے لمحے کے لیے کہ گھر بنا رہے ہیں, اور کس طرح کا گھر ہونا چاہیے ابھی اس کے اوپر مغز ماری ہو رہی ہے. پرانی طرح کا ہو یا جدید ہو, اس میں شیشے زیادہ ہوں یا لکڑی کا کام زیادہ ہو, ماڈرن لکنگ ہو یا ٹریڈیشنل ہو, مشرقی دکھے یا مغربی دکھے, ایسا ہو کہ ایسا ہو. اب جب آپ نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے اور جواب نہیں مل پا رہا, تو کہیں نہ کہیں وہ سب کانشیس میں ایک چیز ہے جو متحرک ہو گئی ہے. اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے پر وہ ہے, اور ایک دم کہیں سے وہ عیاں ہو جائے گی. وہ جب اس کے ساتھ بہت وقت گزاریں گے. یہ بہت عام بات ہے آرٹسٹ کے لیے, پرابلم سالورز کے لیے, انوینٹرز کے لیے جو ایجاد کرتے ہیں چیزیں. ایڈیسن خاص طور سے یہ کہتا تھا کہ کچھ بن نہیں پا رہا لائٹ بلب, تو کب خیال آئے گا اس فارمولے کا,
وہ خدا جانے کہاں اوپر سے عطا ہو جائے گا، لیکن تلاش اس کی جاری رکھیں. زور لگانے سے وہ نہیں ہوگا، تیاری سے وہ ہو جائے گا. کب؟ کچھ پتہ نہیں. تبھی تو ہر جو آرٹسٹ ہے، ہر جو گائک ہے، جو کسی بھی پرفارمنگ آرٹ سے جڑا ہے، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی تیاری کر لوں پتہ نہیں کیا نکلے گا وہاں سے. وہ اوپر سے آنا ہے، کبھی نہیں آنا. کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کب عطا ہونا ہے کب نہیں، وی ڈونٹ نو. واٹ وی نو از کیپ پریپیئرنگ، کیپ لکنگ. جو رومی نے کہا تھا واٹ یو سیک از آلسو سیکنگ یو. جب آپ اس کی تلاش میں جت جائیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ چیز عیاں ہو جائے گی، ہے آپ کے اندر ہی. وہ بیلنس کرتے ہیں کریٹیوٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ویلیوز اپنے بچے کو یا بیہیویئر جو دینا ہے وہ کیا؟ اچھا، ہم لوگ سب بہت حساس ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بہت جلد، اب تو بہت جلد، پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. چلڈرن ہیو این اینٹی اینڈ اے لائف آف دیئر اون. سو دنیا میں تو لے آتے ہیں ان کو ہم، کہیں آ کر وہ کسی سٹیج پہ کوئی بچے جلدی کوئی دیر سے، ان کی اپنی ایک پرواز ہے. اس کے بعد ہم صرف خواہش تو کر سکتے ہیں کوچ کی طرح باہر بیٹھ کے کہ بیٹسمین ایسے کھیلے، لیکن وہ اندر بیٹسمین ہی ہے، جو اس کا دل کرے گا وہ کرے گا. اپنی کرنی کر گزرے، بس اتنا کافی ہے. ہم نے جب اسی عمر کا تھا، وہ بیٹھا ہے نوجوان میرا، تو شاید دوسری تیسری جماعت تھی، مجھے یاد نہیں، اس کو یاد ہوگا. اسکول سے وہ تنگ تھا. آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ اگر کریٹو ہے تو بہت جلد آپ سے کہے گا کہ میں نے اسکول نہیں جانا. سن لیجئے گا بات اس کی، وہ ٹھیک کہتا ہے. تو میرے بیٹے نے بھی کہا کہ اسکول نہیں میں نے جانا. تو میں بھی چونکہ بغاوت ہے میری طبیعت میں، تو اس کی اماں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور ہم نے اس کو کچھ سال اسکول نہیں بھیجا، اور ہم نے اس کی فارمل ہوم اسکولنگ بھی نہیں کی، انفارمل ہوم اسکولنگ کی اس کی. کبھی کچھ پڑھا دیا. اس نے ان 2-3-4 سالوں میں عجیب عجیب چیزیں کی. اس نے بہت سارے میوزیکل انسٹرومنٹ سیکھ لیے، ماؤتھ آرگن سیکھ لیا، گٹار سیکھ لیا، پیانو سیکھ لیا. پھر اس نے ٹماٹر اگانا شروع کر دیے، طرح طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیں. جب 2-3 سال ہو گئے تو پھر وہ خود آیا کہ اب میں اسکول کے لیے تیار ہوں، اور اب وہ اسکول جاتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اسکول نے اس کا پٹھا بٹھا دیا ہے. اب اس کو میں کہتا ہوں کہ اسکول چھوڑ دے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. ایسے بھی بچے ہیں اب. سو لیٹ ہم بی 2 things. Keep doing what you're doing. B, when he grows up a little bit and he can speak his mind, listen to what he says, so that he's not scared of sharing his feelings about his life, his school. And whatever he says, go with that. لیکن یہ جیسے میں نے کہا، یہ تا حیات کا کام ہے کریٹیوٹی کے ساتھ رومانس رکھنا. God bless you. See you inshallah.